السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربی نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن معون، حضرت سہیل ابن بیضا، حضرت زہر ابن علوم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے بھی جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اس طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہوں نے یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خلاف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تلوار۔ یہ پریشان ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر ایک لخت خاموش چا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارد انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کو اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بھی دین ہو گئی ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خود کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر مثبت تارک ہو گئی۔ آگے سورہ طٰ تھی۔ ان کے ابتدائی آیات پڑھ کر ان کی حالات غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارد اور حضرت سعید بن زید ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن ارد چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کا عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارد، حضرت سعید بن زید انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر ابن خطاب
جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب، آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچی گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر قریش کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی یہ بھی دین ہو گیا۔ متعب بن ربیع نے اپنا